ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پہلگام فالس فلیگ آپریشن. کیا اس کے محرکات ہیں, کیا اس کی وجوہات ہیں, کیونکہ مودی سرکار تو اب فالس فلیگ اسپیشلسٹ حکومت کے طور پر سامنے آئی ہے. ماضی میں بھی کیونکہ کانگریس یا ماضی کی جتنی حکومتیں رہی ہیں فالس فلیگ آپریشنز کا سہارا لیتی رہی ہیں, جن میں نے ایک دو واقعات جس میں پاکستان نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی آفر بھی کی, ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی. اڑی حملہ ہے, پٹھان کوٹ حملہ ہے, پلوامہ کا ڈراپ سین تو آپ کے سامنے ہو گیا, پوری دنیا نے دیکھا, وہ ایکسپوز ہو گیا. اب یہ پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن ہے اس کے محرکات پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی, کیونکہ جنگ کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اور نیو یارک ٹائم نے تو ایکسپوز کر دیا جو اندرونی صورتحال ہے. ان کے پاس اپنے طیارے بھی نہیں ہیں, طیارے ہیں تو انجن کام نہیں کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں. وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں, سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ گھر میں آٹا نہیں ہے اور ماں کو جو ہے وہ پراٹھے کی فرمائشیں کی جا رہی ہیں. تو مودی سرکار جو ہے ان سے تو یہ توقع نہ رکھیں. ڈاکٹر ندیم صاحب بھی بریک سے قبل اسی حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ہمارا فوکس یہ ہے کہ ایک ہیجمونک ڈیزائن ہے, کیا یہ انڈین سینٹرک ہے, کیا یہ یو ایس سینٹرک ہے, کنٹینمنٹ آف چائنا ہے, یا ایک ڈیموگرافک چینج جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے, ایک اسٹریٹجک جو ایگریمنٹ ہے کیونکہ امریکن وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود, اور پھر یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا. یہ ان محرکات پہ ماہرین کیا سمجھتے ہیں, ان سے ہم جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں الماس حفیظ صاحب, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, بہت شکریہ. خاقان وحید خواجہ صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, بہت شکریہ. بریگیڈ ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, دفاعی امور کے ماہر ہیں, اور خاص طور پر ہندوستان کی یہ جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بریگیڈ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خاقان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. وہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے آج, جو ہمارا فوکسڈ ہے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن یہ جو اب ریسنٹ کیا گیا ہے, یہ جتنے محرکات یہ فیکٹرز میں نے گنے, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کون سا ایسا فیکٹر ہے جس پر مودی کا, اچھا ایک اس میں اور آبجیکٹیو پولیٹیکل بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں, کیا یہ ہے یا یہ باقی فیکٹرز بھی اس میں شامل ہیں؟ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ بلانے کا. جی اس میں ایک اسپیکٹ نہیں ہے, اس میں ڈفرینٹ ہے. میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ مودی سرکار کی جو اپنے ملک میں اس وقت جو مقبولیت ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور جا چکی ہے, جس کو سٹیبل کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بھی ایجنڈا تھا کہ یہ اس کو امپلیمنٹ کریں, اور انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا. اب ان کے پاس اور کوئی تو ریزن نہیں تھا, انہوں نے پاکستان کو ہی ٹارگٹ بنانا تھا اور یہ ٹارگٹ بنایا. بالکل پرابلم یہ آئی کہ اس کو بنانے کے لیے, پورا پلان کرنے کے لیے ذہن چاہیے ہوتا ہے, اور ان کے پاس ذہن موجود نہیں ہے. اس میں بڑا کلیئر تھا کہ جب آپ کا اپنی سیکیورٹی, وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کیا ہے. بالکل 100%, اس لیے کہ آپ کی سیکیورٹی, جب آپ ٹورسٹ آتے ہیں فارنر, اور اس میں اسپیشلی کنیڈینز موجود تھے, اور جن کی زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں وہ کینیڈا کے لوگ تھے. اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ جو ڈیتھ ہوئی تھی سکھ رہنما کی کینیڈا میں, اور کینیڈا نے بڑے ہی اوپنلی انڈیا کو, بھارت کو اس کا قصوروار ٹھہرایا تھا کہ ان کی ایجنسی بھی انوالو ہے رہنما کو قتل کرنے میں. تو دس از ون آف دا ریزن کہ ان کے لوگ زیادہ ان کی ڈیتھس ہوئی ہے. اور سیکنڈری یہ کہ ان کی اپنی مقبولیت ختم ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کو انکریز کرنے کے لیے یہ بڑھا رہے ہیں. تھرڈ جو اسپیکٹ ہے وہ ہے سی پیک, کیونکہ چائنا نے انڈس ریور کے اوپر اپروکسیمیٹلی مور دین 20 ڈیمز کا پلان کیا ہوا ہے. جی بالکل. اور آپ کو میں بڑا کلیئر کر دوں کہ اگر ٹریٹی, یہ جو انڈس ٹریٹی واٹر کا جو ہماری 1960 میں یہ فائنلائز ہوئی تھی, اگر اس کو یہ ڈیمولش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انڈیا کے گلے میں پڑ جائے گا. اور وہ جو دو متنازع ڈیم ہیں وہ ایشو بھی ہم دوبارہ سے کھڑا کر دیں گے, وہ بھی ایگزیکٹلی دوبارہ کر یہ دوبارہ. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آئیں گے سر, یہ بتائیے گا کہ ہم تھوڑی اسٹریٹجک نوعیت کی بات کر لیتے ہیں. ہم ابھی ٹیکٹیکل ویپنز کی بات نہیں کرتے کیونکہ پھر ٹیکٹیکل ویپنز یہ بڑی باتیں ہو جائیں گی, یا ہمارے جو شارٹ رینج کے جو میزائل ہیں ان کی بات کریں, لانگ رینج کی بات کریں, اپنے فضائیہ کے JF-17 جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں بلاک 3 کی, کیونکہ یہاں تو ٹیڈی دل ہی کافی ہے, اور ٹیڈی دل نے حملہ کر دیا, بریکنگ چلاتے رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں غبارے آ گئے پکڑ لو, کشمیریوں کے کبوتر آ گئے ان کو بھی پکڑ لو مخبری کرنے کے لیے. یہ تو ان کا کیلیبر ہے, یہ ان کا لیول ہے. یہ مجھے بتائیے گا سر کہ اس وقت
یہ جو محاذ خاص طور پہ وہ مینول وارفیئر جس کو ہم کہتے تھے کہ لائن آف کنٹرول پر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھیڑا چھاڑی انہوں نے کر دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مودی سسکیاں لے رہا ہے, اس کی جو ہندوتوا پالیسی ہے وہ سسکیاں آخری لے رہی ہے, ہندوستان میں ناکامی ان کو ہو رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ مودی کی انٹینشن کچھ اور ہے؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں the last 1 week اور سو، اور اس میں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایک ہائپ کریٹ کیا اور وار ہسٹیریا کریٹ کیا. اور یہ ورلڈ وار 2 میں جب انگلینڈ نے جنگ میں جانا تھا تو اس طرح کا ایک ہسٹیریا وہاں پہ کریٹ ہوا تھا، اور اکارڈنگلی پھر وہ جنگ میں کود پڑے تھے. تو سملر سچویشن یہاں پہ تو پبلک کو اس طرح انہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہے، انسائٹ کیا ہے اگینسٹ پاکستان. اب سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کچھ کریں. اب مودی تو ابھی دیکھیں جس طریقے سے انڈیکیٹرز جو ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہے، فارمر چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، فارمر جنرل آفیسر سے ملاقات کر رہے ہیں، اور پھر کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں. اور پھر جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ڈپلومیٹک 100 ایمبیسڈرز کو بلایا تھا، ڈپلومیٹس کو، ان کو ایک بریفنگ دی اور ان کو یہ امپریس اپان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آلدو ان پہ وہاں پہ بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان نے کرا ثبوت تو ان کو دے دے سکے، انہیں پاس پیٹرن ایسا ہے، اور اس طریقے سے بات کی. اور پھر اس طریقے سے انٹرنیشنلی مودی صاحب خود ٹیلی فون کر رہے ہیں دائیں بائیں لوگوں کو کہ ہم نے ایک ملٹری ایکشن لینا ہے. تو دیکھیں جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہے تو اس سے لگتا ہے لائکلی کچھ ایکشن ہوگا ضرور، اور یہ ڈرامہ بازی ضرور کریں گے. پاس میں بھی 2016 میں بھی سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ کیا تھا which actually did بریگیڈیئر not صاحب happen. لیٹ می آسک آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. آپ نے کہا کچھ اس طرح کی چھیڑا چھاڑی ہو سکتی ہے. فاسٹ ٹریک آپریشن کے لیے تو ہمہ وقت ہماری فوج تیار رہتی ہے, اور وہ جو کہتے ہیں نا آپ کی سینا, تو ہماری سینا تو ابھی بھی ان کو بتا رہی ہے, ناکوں چنے چبوا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایگریسو ٹون آنے والے دنوں میں مودی کی, کیونکہ مودی جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح کا ایک ذہن رکھتا ہے, تو کیا یہ جو ماڈل, یہ نازیز ماڈل یا غزہ ماڈل یا ڈیموگرافک چینج اتنی آسانی سے کر لے گا مودی؟ دیکھیں جی وہ تو نہیں کر سکتا. کشمیر میں اصل میں دیکھیں جتنے تھنک ٹینکس ہیں انڈیا میں یا فارمر جنرل آفیسرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں مودی کی جو پالیسی جو کشمیر میں 370-35 کو ختم کرنے کے بعد جو انہوں نے ڈنڈورا پیٹا کہ کشمیر میں حالات نارمل ہوئے ہیں اور وہاں پہ نارملسی ہے ریٹرن, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ٹورسٹ جا رہے ہیں اور وہاں بڑی خوشی ہے, دال چوک میں لوگ بیٹھ کے مزے سے چائے پی رہے ہیں, سب کچھ. اور لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ڈیموگرافک امبیلنس کریٹ کر رہے ہیں. 83,000 ڈومیسائل آلریڈی ایشو کر چکے ہیں, پراپرٹیز کشمیریوں کی لے رہے ہیں, اوور 1 ملین ٹروپس کشمیر کے اندر ہیں. اگر دیکھیں حالات ٹھیک ہوتے تو وہ 1 ملین کے کیا کام تھا, وہ سول آرم فورسز وہاں پہ ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ کریک ڈاؤن ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, ڈریکونین لاز ہیں. اور پھر جب دیکھیں ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ نہ صرف کشمیر ویلی میں حریت پسندی زور پہ ہے, بلکہ ساؤتھ افیق پنجل راجوری کو دیکھ لیں, پونچھ کو دیکھ لیں, رامبن کو دیکھ لیں, کٹھوا کو دیکھ لیں, ڈوڈا کو دیکھ لیں, وہاں بھی بہت تیزی ہے. تو ان کا مطلب یہ ہے, لوگ یہی کہتے ہیں اگر تمام حالات ٹھیک تھے تو آپ نے تھننگ آؤٹ تو نہیں کی ٹرپس کی, ٹرپس تو وہی آئے. اور اس کے باوجود جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ تو, لیکن یہ ہے کہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فیل ہو چکے ہیں. اب ایک ایسے اسٹیٹ میں آج اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی, انہوں نے کمانڈر جو ناردرن کمانڈ کو چینج, اس کو بلکہ ہی has been removed from the command. جی جی تو انٹرسٹ ہے, اور وہاں پہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے انڈین ملٹری ہائرکی میں. تو میرے خیال میں کہ وہ اب جو ہے تو salvage some pride, اس چکر میں کچھ نہ کچھ جو کریں گے, اٹ میں بی اے سرجیکل اسٹرائک, اٹ میں بی اے ریڈ ہو سکتا ہے, اٹرلی شیلنگ ہو سکتی ہے. ان ورسٹ کیس سینیریو میں there is a possibility of dry strikes in couple of cities. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ آپ کا نقطہ ہے کہ کوئی جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے الماس صاحب کہا کہ کوئی اس طرح کا ایگریسو ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے, یا کوئی اس طرح کا سرجیکل اسٹرائک, ماضی کے سرجیکل اسٹرائک کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ ماضی کے سرجیکل اسٹرائک وہ ہمارا
ابھی تک وہ پائن ٹری اور ہمارا کوا جو ہے ہمیں بڑا اس کا افسوس ہے. یہ بتائیے سر کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مودی سرکار آخر کیا کس طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ فالس فلیگ آپریشنز, سارے فالس فلیگ آپریشن ایکسپوز ہوئے, یہ کب ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ آلریڈی ایکسپوز ہو چکا ہے. جس طرح وہ کیس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے, وہ قائل نہیں کر سکے ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی کو. ٹھیک ہے, داخلی سطح پر آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا ان کا بہت مطلب اس وقت جنگ تو وہ لڑ چکا ہے اور وہ ہرا بھی چکا ہے میڈیا کی چیخ کے, تو ان کو وہ میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. اور آپ نے ابھی ریسنٹلی ایگزامپل دیکھی ہے کہ نیریٹو کی وار بھی وہ اس مرتبہ ہار چکے ہیں. بالکل, کہ پاکستانیوں کے جو چینلز ہیں وہاں پہ یوٹیوب چینل وہ وہاں پہ بلاک کر دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے مودی کی, سر پاکستانی پینلسٹ کو بھی اب آج سے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی نہیں بٹھانا ہے, نہیں بٹھانا. اس کا مطلب ہے سچ نہیں سننا, نہیں سننا. اس کا مطلب ہے کہ جو آرگومنٹ دوسری طرف سے ہے وہ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہوگا, وہ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہوگا. اور دوسرا ان کی جو پلان ہے, جو ان کی اسٹریٹجی ہے, اس کو ہرٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں تو بہت حیران ہوں. وہاں پہ تو دعوے دار ہیں کہ وہ سیکولر جمہوریت ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. اگر آپ اتنی بڑی جمہوریت ہیں تو پھر اختلاف رائے بھی سنیے. آپ اپنا نقطہ نظر تو آپ پیش کر رہے ہیں, لیکن آپ دوسرا بھی, آپ ہی کو شوق ہے, آپ بلاتے ہیں. اگر آپ پاکستانی جو کامنٹیٹرز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ان کو آپ بلاتے ہیں تو ان کی بات سنیے پھر. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میڈیا کا جو معیار, جس طرح جو گراوٹ کی جو صورت ہم انڈیا کے اندر دیکھتے ہیں, یہ دنیا میں اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی. بالکل کنٹرولڈ, اور جس طرح مطلب حواس باختہ, بالکل حواس باختہ, حقائق سے بہت دور. بالکل وہ تو ایسے ہیں جیسے بالی ووڈ کی فلم کے کوئی ڈائلاگ کسی نے لکھ کے دیے ہیں اور وہ بول رہے ہیں. بالکل, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی فیکٹ ہے نہیں ہے, اور جو زہر ہے مطلب وہ لکھا ہوا کہیں سے آ رہا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف اگل رہے ہیں. اچھا, ایک ٹورسٹ سے انہی کے ایک اینکر نے ایک سوال کیا, اور انہیں کہا کہ جی یہ بتائیں آپ, اس کا نام ہے جی امیش دیوگن. انہوں نے ایک ٹورسٹ سے سوال کیا کہ جی بتائیں کتنا اسپیسیفک جو ہے وہ ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا گیا. انہوں نے کہا نہیں جی, ہندوؤں کو نہیں ٹارگٹ کیا, بلکہ ان کشمیریوں نے ہماری مدد کی آ کر. ہاں, اب یہ بڑے, جس طرح ایک جوڑے کو انہوں نے کہا کہ وہ تو مر گئے, وہ تو مار دیے گئے, وہ پھر آ گئے منظر عام پہ, انہوں نے کہا خدا کے لیے ہمیں نہ مارو جی, ہم زندہ ہے. دیکھیں, جب بھی آپ انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہوگی تو وہ اس قسم کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کنٹرول چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا نیریٹو, ہندوتوا کا نیریٹو ہے, وہ سیل آؤٹ کریں گے. لیکن جب بھی آپ انڈیپینڈنٹ اوپینین لیں گے, وہاں پہ ہیں لوگ, جو کچھ لوگ مائنورٹی ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو جا کے انڈیپینڈنٹ اوپینین لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اس کے کلپس ہم دیکھ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے واضح ہے کہ وہ جو تقسیم وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ ہندو مسلم کی وہاں پہ کوئی بہت رفٹ ہے کشمیر کے اندر, اور کشمیری شاید ہندوؤں کے خلاف کوئی وہاں پہ کر رہے ہیں, وہ تاثر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زائل ہو. ٹھیک ہے. اچھا خاقان صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک اس کا فیکٹر یہ بھی ہے, کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی بے دخلی جو ہے وہ بھی اس کا ایک فیکٹر ساتھ میں ہے, کیونکہ دیہات خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. وہ پیلٹ گن کا جو بے دریغ استعمال تھا, وہ علیحدہ پبلک سیفٹی ایکٹ, جو کالے قوانین, دیگر جو 7 سے زیادہ کالے قوانین ہیں, اس پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہندوتوا کے جو پیروکار ہیں یہ مزید اپنے لیے کرائسس پیدا کر رہے ہیں, اور جو کشمیر کی جدوجہد آزادی ہے اس کو مزید تقویت مل رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کشمیر کی جو آزادی کی کوششیں شروع ہوئی تھیں 1947 سے وہ ختم ہوں گی. ابھی انہوں نے یہ 370B جو ختم کیا ہے, اس سے یہ اپنی پراپرٹیز ڈفرینٹ ہندوز اور کرسچنز اور سارے جا کے ان کو الاؤ کر دیا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ جتنی آبادی کشمیریوں کی ہماری, بیکاز میں بھی مقبوضہ کشمیر سے, سری نگر بارہمولہ سے میرا, آئی بلانگ ٹو دیئر, اس سے جو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر 1, وہ آزادی کنٹینیو رہے گی, وہ آزادی لے کے رہیں گے, اور پاکستان, کشمیر پاکستان کا شارخ ہے, اس سے تو کوئی بھی
کوئی دوسری بات کرتا نہیں ہے. یہ جو تھوڑے سے ابھی اس وقت انہوں نے واٹر ٹریٹی ختم کرنے کا, پانی روکنے کی, واٹر ٹریٹی, جی یا آف کورس یہ جو دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اگر 15 ڈیز کی جنگ کرتے ہیں تو یہ 700 بلین کا نقصان ان کی اکانومی پہ پڑے گا, انڈیا کی, ہماری اکانومی پہ نہیں پڑے گا. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو انڈیا ہے وہ لو سٹریم ویلیو پہ ہے بالکل, اور ہم ہائی سٹریم ویلیو پہ ہے. ہمارے کچھ ایریاز ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں. آپ پانی روک کے دکھائیں ہمیں ایک دفعہ, آپ کا اپنا فلڈز, آپ کے اپنی جو لو سٹریم ہے وہ فلڈز کتنے ریزروائرز بنا سکتی, کتنا پیسہ لگائیں گے, کتنے دنوں میں بنے گا, ہو ہی نہیں سکتا. آپ انٹرنیشنلی وائلیٹ کریں ضرور. چائنا کو سر کیوں نظر انداز کر رہے ہیں ہندوستان؟ چائنا کے لیے تو دیکھیں ادھر بھی جائے نا, وہ بند کروائے نا, کام کروائے. وہ یہ سارا پانی بیسیکلی جو انڈیا میں آتا ہے چائنا ریور سے آتے ہیں, اس سائڈ سے آ رہے ہیں, تو یہ انٹر ریلیٹڈ ہے. وہ پاکستان کا کرے گا کیونکہ پاکستان ڈائریکٹلی لنک وتھ سی پیک, اور یہ جتنے بھی ہمارے ڈیم بننے جا رہے ہیں ود دی کولیبریشن آف چائنا, یہ سارے کے سارے ہمارے انڈس ریور پہ ہے. اگر یہ بند کرے گا, ابھی تو ایسا سر کر نہیں کیسے سکتا. بند کرے گا, یہ کچھ تھوڑی ٹیکنیکلٹیز بھی اس میں ہیں. کچھ ماہرین تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایک بوتل کا ڈھکنا تو نہیں ہے, کور تو نہیں جو بند کر دے گا. اتنی کیپیسٹی ان کی ہے, یہ ڈیم ہے ان کے پاس. ناٹ ایٹ آل. یہ ان کا اپنے ملک میں اتنا سیلاب آئے گا, اتنا فلڈ آئے گا کہ یہ سوچ نہیں سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ کہتے ہیں جنگ کریں گے, کر کے دکھائیں, کریں یہ جنگ. اب اس وقت کشمیری بھی یہ چاہ رہا ہے. اس وقت میں کے پی کے میں گیا ہوں, 3 لاکھ وہاں پہ جوان, میں یوتھ کے ساتھ میری بہت انٹریکشن ہے کیونکہ میرے اپنے سارا سسٹم موجود ہے, تو 3 لاکھ جوان دے آر ریڈی. جوان جسے کہتے ہیں 35 ایئرز سے لے کے 18 سال, دے آر ریڈی. انہوں نے کہا ہمیں صرف آپ گو ہیڈ دیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہمیں گو ہیڈ دیں, ہم سیم ڈے 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد, ہم ٹرینڈ ہیں پہلے سے, ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور ہم بارڈر پہ پہلے. اچھا سر, یہ کیونکہ آپ نے جو بڑا ایک اہم فیکٹر میں بڑی آپ نے خوبصورت بات کی, کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے عوام کے جذبات اور احساسات کا ذکر اس طرح نہیں کر پاتے, ورنہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا, تو اگر ہم یہاں پہ بول دیں تو میرے خیال میں وہ ٹانگیں پہلے سے کانپنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے سر, کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں. 100%. میں انٹریکٹ کر کے آیا ہوں, ابھی میری تھوڑے دن پہلے ہی واپسی ہوئی ہے کے پی کے سے. دے آر فلی ٹرینڈ. انہوں نے کہا صرف ہمیں گو ہیڈ چاہیے, اور ہم پورا 3 لاکھ ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں. یہ میں بڑے واضح طور پہ آپ کے چینل سے بتا رہا ہوں. 3 لاکھ تو یہ صرف کے پی کے کی بات ہے, ابھی پنجاب, سندھ اور باقی میں بات ہی نہیں کر رہا بلوچستان کی. تو یہ ان کی بھول ہے. یہ کوشش کر کے دیکھیں, ایک بار ٹرائی تو کریں. باتیں تو بہت کرتے ہیں, یہ کر کے دکھائیں ایک دفعہ, پھر ہمیں ان کو بتائیں گے کہ ہم آ کے جا کے ان کو چوڑیاں پہنائیں گے. یہ کون سی بات ہے کہ ہم ہر دوسرے دن یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے مودی سرکار کا, میرے خیال میں اب تو جو ہندوستان کے باسی ہیں ان کو اس بارے میں علم ہے 100%, کیونکہ ماضی میں بھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں. تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو لائن آف کنٹرول میں اپنے لوگوں کو مروانا, اور یہ جو لائن آف کنٹرول پر جو چھیڑم چھاڑی جو ابھی یہ جو سلسلہ چلتا رہا, اس سے مزید جو ہے نفرت پیدا ہوگی آر ایس ایس اور بی جے پی کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ لوز نفرت کا بیج بو رہے, وہ لوز کر چکا ہے. بیج تو بو رہے ہیں وہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں, اپنے ہی ملک کے لیے, اور وہ بو چکے ہیں. اب یہ اس کا جو پھل ہے وہ آپ کے سامنے ود ان فیو ایئرز آپ کے سامنے آ جائے گا. اس دفعہ سچویشن فرق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش کرے, اس دفعہ ہمارے 1 بارڈر 2 بارڈر یا 3 بارڈر نہیں ہوں گے, ہمارے اور بھی بارڈرز ہوں گے. بنگلہ دیش سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں, میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. یہ تو بریگیڈ صاحب بتا سکتے ہیں زیادہ, لیکن ہمارے اور بارڈرز بھی ہیں, اور میں آپ کے چینل سے یہ بڑے کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ انڈیا تیار ہے. 71 میں ہمارے ساتھ کر گئے, اوکے فائن, لیکن اب حسینہ واجد کو چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا. ناٹ ایٹ آل. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے گفتگو سنی خاقان صاحب کی بھی, اور الماس صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ایک وہ ٹپیکل ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے. تو سر یہ جو 3 لاکھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے, آپ ان حالات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, تھوڑا ذرا جذبے کا بھی ذکر کر لیں نا سر, تھوڑا پیغام بھی ذرا چلا جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو 2-4 لاکھ کی فوج ہے, یہ ہمارا کیا کر لے گی, اور یہ سب کچھ. دیکھیں جی, میرے خیال میں جب چیف آف آرمی اسٹاف نے ایڈریس کیا تھا اوورسیز کنونشن کو,
تو اس میں جب دیکھیں جب چیف نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمیں 1.3 ملین انڈین جو آرمی ہے آرم فورسز ہے وہ ہم جی بریگیڈیئر صاحب جی انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہ 1500 دہشت گرد ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو ادھر بھی ان کا ایک میسج تھا. آواز آ رہی میری؟ جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے سر بریگیڈیئر صاحب. پروڈیوسر صاحب بریگیڈیئر صاحب کو ذرا یہ بتا دوبارہ رہا تھا کہ جب چیف نے جی جی بریگیڈیئر صاحب کو ذرا دوبارہ کنیکٹ کریں. الماس صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب جی بریگیڈیئر صاحب اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب؟ جی جی آ رہی ہے پلیز سر کنٹینیو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جذبے کی جب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں چیف نے کہا تھا کہ 1.3 ملین انڈین آرمی ہمیں نے وہ فورس یا دبا سکی ہے تو یہ 1500 دہشت گرد کیا کریں گے. اور پھر دیکھیں اس میں کنونشن میں ہم نے لوگوں کا جذبہ دیکھا. جب چیف نے تقریر کر رہے تھے تو وہ اٹھ کے نعرے لگا رہے تھے اور چیف جو ان کے دل کی بات کر رہے تھے جو پاکستان سے محبت تھی وہ اوورسیز میں ہم نے دیکھی. جو پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ پختون ہیں بلوچ ہے سندھی ہے یا پنجاب کے لوگ ہیں AJK کے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ سارے ڈائی ہارٹ پاکستانی ہیں اور پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ان کو پتہ ہے. اور ہماری تو ہسٹری رہی ہے ہمارے اسپیشلی جب پشتونوں کی ہم بات کرتے ہیں دیکھیں کہ جو کشمیر کے لبریشن میں ان کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے. تو آگے یقیناً جب اس طرح ہوگا اور ویسے بھی آج کل جس طرح میں نے لوگوں میں ہمیں تو مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے پاکستانی قوم کو متحد کرایا ہے. اور ابھی جس طرح کا 1965 والا ماحول مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ آیا ہے تو میرا خیال میں انڈیا کے لیے تو بہت مشکلات ہوں گی. یہاں پہ یہ نہیں ہے پاکستان میں جہاد والی جب بات آتی ہے تو ہر مسلمان کے لیے جہاد فرض. جی جی دوبارہ میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف دوبارہ تیار ہیں تو میرا خیال میں انڈیا کے لیے آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے. الماس صاحب ایک اور انہوں نے مودی کا شکریہ ادا کر دیا بریگیڈیئر صاحب نے کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو مزید تیار کیا ہے اور اپنے لیے نئی مشکل کھڑی کر رہے ہیں آپ. میں بریگیڈیئر صاحب سے متفق ہوں کہ اس وقت جو ایک خلفشار تھا یا سیاسی عدم استحکام تھی جو کھینچا تانی تھی. میں ابھی سینٹ سے اٹھ کے آ رہا ہوں اور وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے اوپر اور خصوصی طور پہ جب انڈیا کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں اس کو منہ توڑ جواب دینے کے حوالے سے وہ سب یک زبان ہیں. وہاں پہ اکراس دی بورڈ وہ چاہے پیپلز پارٹی ہے وہ چاہے نون لیگ ہے PTI کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی بہت واضح پیغام اس میں دیا. اقلیتی جو سینیٹرز تھے ان کا پیغام بھی بہت واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر وہ مودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈرا کے دھمکا کے خوف زدہ کر کے پاکستان کو تقسیم کر سکتے ہیں اندرونی سطح پہ تو یہ ان کی بھول ہے. بلکہ اثر الٹا ہے. پاکستان کے اندر نیشنلزم بڑھتی ہے. جب بھی بھارت کی طرف سے کوئی ایگریشن کوئی حملہ کوئی ایسا اقدام کرنے کا کوئی سوچ بھی آتی ہے تو پاکستان کے اندر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل داخلی طور پہ اختلافات ہوں گے ہیں کرنے چاہیے لڑنا چاہیے جھگڑنا چاہیے اپنے حق کے لیے. ہر سیاسی جماعت کا اپنا منشور ہے اپنی سوچ ہے اپنا ویژن ہے. لیکن جب ملک کی بات آتی ہے یہی خوبصورتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام جو لوگ ہیں تمام اکائیاں تمام سیاسی جماعتیں وہ متحد ہو جاتی ہیں. اچھا مودی کے لیے آنے والے دنوں میں BJP کے لیے خصوصی طور پر مشکلات آپ کو نہیں لگتا بڑھتی جا رہی ہیں؟ میں کشمیر میں انتخابات جی اس کا رزلٹ پھر انہوں نے امت شاہ کی تو پوری ڈیوٹی اتر پردیش میں اور ادھر ادھر لگا دی کہ جا کے آپ پوری کیمپین کریں. ادھر جو بدترین صورتحال ہم نے دیکھی اس مرتبہ ان کو مانگے تانگے کی حکومت بنانی پڑی ہے اور یہ اس کی کو بچانے کے لیے اپنی ساکھ کو بھی یہ فالس فلیگ آپریشن وہ ملٹیپل اس کے کہتے ہیں نا وہ فیکٹرز ہیں. دیکھیں BJP کا اور جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کا زوال جو ہے میرے نزدیک وہ شروع ہو چکا ہے. وہ جو پیک پہ تھے وہ اب
गिरावट का शिकार हैं। आपने जो रिसेंट जनरल इलेक्शन है उसके अंदर आपने देखी कि जो मकबूलियत थी मोदी की, कैंडिडेट ही नहीं थे सर। कैंडिडेट नहीं थे, और बीजेपी की मकबूलियत उसमें कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह आप रियासतों के इलेक्शन आप देखें, वहाँ पे बीजेपी को बहुत सख्त जो है वो मुकाबले का सामना है। कश्मीर के इलेक्शन आपने जिक्र किया, तो वो जो आइडियोलॉजी पीछे थी वो अब लोग जो है वो उससे तंग आ चुके हैं। ठीक है, भले गोदी मीडिया जितना भी उनको फीड करे, लोग अब उनकी बात से मुतमिन नहीं। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं वहाँ पे, इंडिपेंडेंट भी यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, लोग पर्सनल भी जो है वो वीडियो शेयर करते हैं, खबरें शेयर करते हैं, तो वो कंट्राडिक्ट करती हैं। वो जो हुकूमत की स्टेटेड नैरेटिव है वो अब बिकने वाला वो आवाज़ें माजी में भी बंद नहीं कोई कर सके। मैं खाकान साहब आपकी तरफ आऊँगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करें, लाहौर का एक मुआहदे की बात करें, यही बीजेपी थी। इसका रंग बिल्कुल बदल गया, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बदल गई। तो ये तो खुद ही मोदी ही काफ़ी निकला इस सेकुलर स्टेट के लिए, इस बीजेपी के लिए सर। क्योंकि आपने वो 3 लाख का, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जुमला बोला था 3 लाख का, मुझे कुछ याद भी आ गया, हमारे लोगों को भी याद आ गया कि इधर से तो मामला ठीक हो गया, फिर ये 3 लाख उधर भी जाएंगे। जी प्लीज़। मुझे आपकी बात से वो याद आया कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब इंडिया गए और उन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तान पे हमला कर दो, पाकिस्तानी शहीद होंगे और अल्लाह ताला के प्यारे हो जाएंगे, लेकिन हिंदू नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल। और तुम हमला करो, मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले ये फौजी हटा लो। और वो जब पाकिस्तान पहुंचे तो फौजी हट चुकी थी। ये हम लोग मुसलमान जो है ना, वो शहीद, वो शहादत के रुतबे के लिए होते हैं। ये तो मैंने बड़ा छोटा फिगर आपको बताया है। अगर आप पूरे एक लेयर देंगे तो अनबिलीवेबल, दैट इज अनबिलीवेबल। हमारे पास मैं कहता हूँ बंदूकें, जो गोलियां कम हो जाएंगी, बंदे ज्यादा आज होंगे। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग भी, आपकी आवाज़ वहाँ भी पहुँच रही है पूरी दुनिया में, जी ये जो जहाद की बात की जाती है, जी तो ये जो मोदी का जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा के उस चार्टर का जिक्र क्यों नहीं करता जहाँ पे आर्म स्ट्रगल जो है उसकी इजाज़त दी गई है, सेल्फ डिफेंस की इजाज़त दी गई है, और उसका जो आर्टिकल 1 है, और उस पर तो पूरी तफसील लिखी है कि कोई भी आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या आपकी सॉवरेनिटी पर हमला करता है तो आप उठ खड़े होते हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्डली ह्यूमन राइट, जो जितने भी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के और जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट करता है। सबसे पहला यही पॉइंट है, और इंडिया पहले से करता आ रहा है। कश्मीरियों के बच्चे, कश्मीरियों की औरतें, कश्मीरियों की इस तरह बेदर्दी से कत्ल करते हैं, जिसकी सोच है ये, सर वहाँ ह्यूमन राइट इनका कहाँ चला जाता है? खाकान साहब, अब दुनिया को इसकी इंटरप्रिटेशन पर गौर नहीं करना होगा कि ये जो टेररिज्म की इंटरप्रिटेशन है, या उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि टेररिज्म जो है, यानी जो अपनी माओ बहनों बच्चियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करे वो टेररिस्ट है, और जो उनके घर में दाखिल होते हैं उसकी असमत दरी करता है जनाब, वो फ्रीडम फाइटर है, और वो जनाब स्टेट है। जी, इसको ये जो आपका पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इस्लामिक कंट्रीज और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक टेबल पे आना पड़ेगा, और एटलीस्ट इस बात पे ये लिंक्ड है विद गजा एंड कश्मीर। इस वक्त जितने भी मुसलमान कंट्रीज में तबाही हो रही है बिकॉज ऑफ कि हम यूनाइट नहीं हैं। हमें एक टेबल पे आना होगा, हमें एक सोच से सोचना होगा, और सिर्फ सोचना है हमें। मैं कभी भी एजिटेशन या फाइट के हक में नहीं हूँ कि कोई हमारी कौम जाकर लड़ना शुरू कर दे, नहीं, मैं टेबल टॉक के बेस करता हूँ। तो लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर मुसलमान एक टेबल पे आज आ जाएं तो ये गज़ा का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कश्मीर का भी सॉल्व हो सकता है, और मोदी सरकार तो पहले ही ख़त्म हो चुकी हुई है। खाकान साहब, क्या ये चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है कि ना ये गज़ा है और ना मोदी डोनाल्ड ट्रंप है, या वो है कि जो जाके वहाँ पे बोल दे कि जनाब आप
نیتن یاہو کو جی کہ اس کو ہم خالی کرا دیتے ہیں, یہ تو اس کا انفراسٹرکچر دوبارہ سے. وہ بننا چاہ رہے ہیں. سر یہ کیوں آخر یہ سب کچھ, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کشمیریوں کو بے دخل کرنے کی ایک اور مضموم جو ہے یہ کوشش ہے؟ جی کوشش ہے, بالکل یو رائٹ, اور یہ کوشش ناکام ہو گئی ہوئی ہے. نیکسٹ ان کی پلاننگ یہی ہے کہ ہم یہاں سے آباد کاری کریں زیادہ سے لوگوں کی, اور پھر یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جائیں کہ دیکھیں الیکشنز میں آئے ہیں اور یہ ووٹرز پڑے ہیں, اور کشمیریوں کا جتنا حق ہے ان کو پیچھے بھیج دیا جائے, ان کو بیک ڈورز کے لیے سر پھر ریفرینڈم بھی مان لینا خالصہ کا, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, پھر اسے بھی مان لیں. برگیڈیئر صاحب, خاقان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس وقت جو تمام تر کوششیں ہیں اس سے نقصان ہندوستان کو ہی ہو رہا ہے سر, اور کشمیریوں کو تو جد و جہد آزادی کی نئی توانائی ملتی ہے ان تمام حربوں سے سر. جی ہاں, دیکھیں کہ انڈیا تو ایکسپوز ہو گیا ہے. انڈیا جس طرح یہ بونڈی طریقے سے انہوں نے یہ کیا, اور اس کے بعد ابھی تک پاکستان کا نام نہیں لیا, کوئی ایویڈنس نہیں دیا, کوئی انویسٹیگیشنز نہیں ہوئی, کوئی ویریفائیبل ایویڈنس نہیں ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہی ان سے مانگ رہی ہے کہ آپ دیں ہمیں ایویڈنس کہ کہاں پہ یہ پاکستانی 200 کلومیٹر اندر آئے ہیں, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امرناتھ یاترا اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ پہلگام میں تو بیسٹ کیمپس ہیں یہاں پہ, اور کنسنٹریشن آف ٹروپس تھے. 1.5 گھنٹے تک کیوں نہیں وہاں سے ریئیکشن ہوا؟ تو ابھی سوال بہت سا اس سے یہ ہوگا. دیکھیں اگر جنگ ابھی اسی لوگ کہتے ہیں نا, ان کیس جنگ ہوتی ہے تو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے ان کے لاجسٹکس نہیں گزر سکتے ہیں, ٹروپس نہیں گزر سکتے ہیں. بالکل. اور سیم اس ان کیس آف انڈین پنجاب, وہاں پہ تو گرپنت سنگھ پنو نے بھی کہا ہے کہ سکھ کھڑے ہو جائیں. اور آج ہی دیکھیں کشمیر میں 13 سکھ لائٹ انفنٹری کے 5 سکھ مارے گئے ہیں, بی ایس ایف والوں نے فائرنگ کی ہے. تو ابھی جس طرح کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہائرکی کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ریاض اینڈ کنفیوژن ہے, انریسٹ ہے, ایک قسم کی لو morale ہے, ڈپریشن, ایکزائٹی ہو رہی ہے. اچھا برگیڈیئر صاحب, ناکامی کا اعتراف جس طریقے سے کیا گیا ہے, اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ اگر یہ 4 بندے گھس کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو جیسے انہوں نے کہا پارلیمنٹ پہ آ کے حملہ ہو گیا, 2 دن تک لوگوں کو ہاسٹیج کیا گیا, یہ سب کچھ ہوا, تو اگر یہ 40 چلے گئے پھر کیا حال ہوگا سر؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ یہ سارا جھوٹ ہے, اور اس کے طریقے سے اب اس کو ڈیفینڈ, اس کو کہتے ہیں فیلڈ فالس فلیگ آپریشن. اس میں جان بھرنے کی بھی انہوں نے کوئی ایک کوشش نہیں کی, اور اس میں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور جس طریقے سے پلوامہ میں ہوئے, چھتیس سنگھ پورہ میں ہوئے, پٹھان کوٹ میں, اوڑی میں, اور اس کے علاوہ بمبئی اٹیکس بھی اس میں بھی تھا. سمجھوتا ایکسپریس کو دیکھتے ہیں, گودرا والا جو ٹرین کا حادثہ ہوا, اور 1971 میں فرسٹ فاسٹ فلیگ آپریشن تھا جب گنگا کیارا ہائی جیک کر کے لاہور لے کے آئے تھے. سو دے ہیو اے لانگ ہسٹری آف فاسٹ فلیگ آپریشن. تو یہ ڈرامے یہ کرتے رہتے ہیں, اور یہ میجارٹی زیادہ ہو گئے ہیں. 15 سال جب سے مودی پرائم منسٹر بنے ہیں. سر یہ اگر اس طرح کی کوئی غلطی کی گئی مودی کی جانب سے, جس کا آپ نے اشارہ دیا, اس پہ آپ نے بات بھی کی کہ یہ چھوٹا سا مینول, کوئی چھوٹا اٹیمپٹ لائن آف کنٹرول پر کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی وہ حرکت کر سکتے ہیں, تو نتائج اس کے کیا بھگتنے پڑیں گے پھر سر ہندوستان کو؟ بڑا چیف نے تو کیٹیگوری پہلے بھی کہا تھا, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں کہ سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, ڈگنیٹی آف پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سیکنڈ, اگر آپ کوئی مس ایڈونچر کرتے ہیں اور پھر آپ سمجھیں گے ہم سوچیں گے نہیں, ہم جواب دیں گے, اور اس کا مطلب بھی یہی تھا اگر ایک میزائل فائر ہوتا ہے, ایک سرجیکل اسٹرائک ہوتا ہے, یہاں سے 10 ہوں گے. یہ واضح میسج کیا ہے, اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, نہ ہم نے کسی کے دباؤ میں آنا ہے, نہ کسی کی ہم نے بات سننی ہے. ہماری جو لیڈرشپ, جو ملٹری لیڈرشپ ابھی کی ہے, اور وہ کلیئر ہے, کلیئرٹی ہے ان کے مائنڈ میں, ان کی پالیسیز کلیئر ہے. ہم افغانستان کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں, انڈیا کے ساتھ کہاں ہے, ایران کے ساتھ کہاں ہے. پاکستان ہیز ٹو ڈیفینڈ اٹس سوورینٹی, ٹیریٹوری. اچھا برگیڈیئر صاحب, میں آپ کی جو گفتگو سن رہا ہوں, آپ کی آواز بھی پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے, ہمارے سارے پینلسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتائیں سر, آپ بھی تو آرم فورسز سے آپ کا تعلق ہے, آپ سرو کر چکے ہیں, آپ بھی ریٹائرڈ ہیں,
تو یہ جی ڈی بخشی کو اپنا جھوٹا پلا دیں سر, عمر اس کی دیکھیں, اور وہ جس طریقے سے ہاں منہ کھول کے وہ گفتگو کرتے ہیں, یہ مہذب انداز, یہ ان کو بھی تو سکھانا چاہیے سر. یہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں اتنے, یہ 1994 میں وہ ایک میں نے ذکر کر دیا تھا کبھی کہ جی وہ تو راشٹریہ رائفل اور پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے کپواڑہ میں جو ہے وہ کشمیریوں کی بسوں پر اسٹیٹ فائرنگ کر دی, تو پاگل ہو گئے تھے بالکل. تو سر یہ کوئی جھوٹا ووٹا ان کو پلوا دیں سر, کیوں ان کے لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ ابھی بھی دیکھیں کہ بخشی صاحب اتنا سینئر آدمی ہے لیکن ہی فیومنگ ود اینگر. وہ کہتے ہیں پاکستان آرمی نے ہمارے بمس پہ ککس کیے ہیں, یہ ابھی ریکارڈ پہ ہیں, ہمیں بہت مارا انہوں نے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے اور حالات خراب ہیں, وہ تو J-35 لے رہے ہیں, ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, ہم F-35 ہمیں تو لارا دیا گیا ہے, پتہ نہیں وہ جہاز کب آئیں گے. اور وہ جہاز بھی ایلن مسک نے یہ کہا کہ جو F-35 ہے یہ تو کباڑی ہے, صحیح, ان کو ڈرون لینے چاہیے تھے. تو وہ حالات ہیں. اور ابھی ان کے دیکھیں ایئر چیف نے کہا ہم اس اسٹیٹ میں نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑ سکیں, اور ٹوٹل 30 اسکواڈرن ہے, آدھے چائنا کے. سر یہ بچوں والا ڈرون اڑایا تھا جو ہم لوگوں نے گرایا ہے, یہ جو بچوں والا ڈرون انہوں نے بنایا ہے, کوئی اچھا ڈرون وغیرہ کا سر آپ ان کو کوئی مشورہ دے دیں, کیونکہ یہ ان کا جو مہاتما گاندھی ہے, وہ ان کا مہاتما گاندھی جو جس کا ہم ذکر کریں جی ڈی بخشی, یہ ان کا مہاتما گاندھی ہے, باقی کیا حال ہوگا سر؟ دیکھیں کہ بڑا ایک واضح میسج اسکواڈ کاپٹر سے بھی گیا ہے, اف یو وائلیٹ اور ایریا میں آئیں گے, چاہے آپ لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے آتے ہیں, چاہے لائن آف کنٹرول سے آتے ہیں, چاہے ورکنگ باؤنڈری کراس کرتے ہیں, چاہے انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہیں, یو ول فائنڈ پاکستان آرمی ایوری ویئر. انہوں نے کوشش کی تھی ایسٹ میں ہمیں پہلگام والے چکر میں پھنسا کے ویسٹ سے حملہ کرنے کے لیے, پھر ہم نے جو آئے تھے وہاں ان کے پراکسیز, ان کے ساتھ جو ہمارے افواج نے کیا ہے, میرا خیال میں میسج گیا ہے, ڈسپائٹ اٹیکس فرام آل ڈائریکشن nobody can defeat Pakistan armed forces and this nation. جی بالکل. الماس صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات تھی, کیونکہ میں اس کو دوسری طرف لے جانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ کم سے کم تھوڑا شرم کا مقام ہے کہ آپ یعنی ایک نیشنل ٹی وی پہ جب آپ بیٹھتے ہیں اور اتنے دھاڑے مار کے اور اتنی بدتمیزی اور غلاظت بکتے ہیں, منہ سے بعض اوقات سوری جھاگ بھی نکل آتی ہے ان کے, پتہ نہیں کیا کیا پرابلمز ہیں ان کو. ہمارے بھی بریگیڈیئرز ہیں, ہمارے بھی جنرلز ہیں ریٹائرڈ, انہوں نے بھی سرو کیا ہے, وہ تو مہاتما گاندھی ہیں. یہ ان کے مہاتما گاندھی کا حال ہے کہ وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں. اور تھوڑا مجھے یہ گورا واریہ کا بتائیے گا, یہ تو مروا چکے ہیں ہندوستان کو, یہ مشورے دے کے الٹے سیدھے. دیکھیے میرے خیال میں جو مودی جس نہج کو پہنچا ہے وہ گورو واریہ کے مشوروں پر ہی پہنچا ہے. فالٹ لائنز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اپنی بھول گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شائستگی ہے گفتگو کے اندر, ان کے ہاں تہذیب ختم ہو گئی ہے. مطلب نیشنل میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کے آپ اونچی آواز میں, آپ کے سامنے کون ہے, آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ اینگر آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے وہاں پہ بارود بولتا ہے. نہیں سر, تھوڑا مشورہ بھی دیتے ہیں آپ, مشورہ نہیں دیں گے کہ تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے اس عمر میں, پھر وہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تہذیب سے آپ اختلاف نظر بھی ہو اگر کسی کے ساتھ, دیکھیں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی گفتگو کی, ہمارے بھی ملٹری پرسنز جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں, لیکن بڑی ایک تہذیب اور شائستگی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ملٹری ٹرمینالوجیز ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں, اور مطلب آپ اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, آپ اپنی اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن تہذیب اور شائستگی کے ساتھ. میجورٹی انڈین میڈیا اور کامنٹیٹر جو ہیں وہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاگل ہو گئے ہیں بالکل. ان کی جو حواس جو ہیں وہ کام, چند لوگ چھوڑ کے چند لوگ ہیں, لیکن میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بیٹھے ہیں, چاہے اسٹیٹ میڈیا کے اوپر, پرائیویٹ میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, ایون کہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ حواس باختہ ہو چکے ہیں, ان کا وہ لا علاج ہیں ابھی تک کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کتنا جھوٹ بول دیں گے, کتنی آپ جو ہے وہ غلط بیانی کر سکتے ہیں, سر لوگ نہیں تسلیم کرتے. خاقان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ اب جو موجودہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, کب تک آپ لوگوں کی آوازیں بند کریں گے؟ سوشل میڈیا پہ اب سوالات کھڑے ہو گئے ہیں, یہ لوگ اندر کیسے آ گئے, 200 کلومیٹر انہوں نے کیسے سفر کیا, یہ سیکیورٹی لیب کا کیوں نہیں بتاتے, مودی سرکار بالکل خاموش ہے, چپ ہے.
یہ تو الزامات جو ہے سوشل میڈیا اور میڈیا خاص طور پہ جو میڈیا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ پاکستان پہ لگا رہے. جے شنکر تو ایک دن آئے خاموشی سے انہوں نے کہا کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں, بس بات ختم ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اصل میں جو آپ نے پہلے بات کی کہ یہ اتنے اگریسو کیوں ہوتے ہیں, وہی انسان اگریسو ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. جھوٹا ہوتا ہے. اور یہ جھوٹے فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ جھوٹے ہیں. ان کی جو پالیٹکس ہے وہ جھوٹ پہ بیس کرتی ہے, اور وہ ساری کی ساری کشمیر کی ایک دیوار کھڑا کرنا چاہتی ہیں جھوٹ کی, اور اسی کو ہی وہ ڈریگ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوں گے. نمبر 1, ہماری میڈیا اس وقت بہت سوبر انہوں نے ایکٹ کیا اور انہوں نے جواب دیا, اور یہ جتنی آپ کوشچنز ابھی ان کی میڈیا ریز کر رہی ہے وہ پہلے ہماری میڈیا نے ریز کیا تھا, ہمارے یوٹیوبرز نے ریز کیا تھا, ہمارے جرنلسٹ, ہمارے اینکرز نے ریز کیا تھا, اور یہی سوال ان کے پاس جا رہے ہیں. دے آر انیبل ٹو آنسر, وہ جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ جھوٹ کی بیس پہ جب آپ کوئی فالز فلیگ آپریشن کریٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے آنسرس نہیں ہوتے ہیں, بالکل نہیں ہوتے ہیں. تو بریگیڈ صاحب نے بالکل صحیح کہا, فیل یہ فیل ہو چکا ہوا ہے, یہ فیل فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ ٹرم انہوں نے استعمال اور کیا. دس از دا بیسٹ آئی تھنک اس کو ہی. اور سر اگر جب کوئی آرگومنٹ دیے جاتے ہیں اور جب ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے تو ان کے پی سی آر سے آڈیو لیول کم کر دیا جاتا ہے. جو اینالسٹ ہوتا ہے پاکستان کا, تو اس سے اچھا ہے جب آڈیو لیول ہی کم کرنے ہیں تو اچھا ہے کچھ عرصے ریسٹ کریں. ہمارے بھی پینلسٹ جو ہیں مودی سرکار کے. بہرحال آپ لوگ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود الماس حیدر نقوی صاحب, خاقان وحید خواجہ صاحب, بریگیڈ ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.